अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अशारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान ने आज नामीबिया को हराकर एक वन साइडेड मुकाबले में हराकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने नामीबिया को बड़ी ही आसानी से शिकस्त दे दी और पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया सलमान अली आगा ने, और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 199 रन स्कोर किए और नामीबिया को 200 का टारगेट मिला, जिसके जवाब में नामीबिया की पूरी टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 97 रन पर ढेर हो गई। अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग की बात करूं तो पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने जो है वो सेंचुरी स्कोर की और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने पहली सेंचुरी स्कोर की है और साहिबजादा फरहान इस वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर भी बन चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो साहिबजादा फरहान पाकिस्तान की तरफ से दूसरे बैट्समैन हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की है। इससे पहले अहमद शहजाद ने जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट 2014 में जो है वो सेंचुरी स्कोर की थी और आज साहिबजादा फरहान ने की है। डिसेंट स्टार्ट मिला था पाकिस्तान को और कुछ एजेस भी लगे, और साहिबजादा फरहान की खास तौर पर मैं बात करूँ, जो पहली 50 थी उनकी 37 बॉल्स पर आई, जो उतनी इम्प्रेसिव नहीं लग रही थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेट शिफ्ट किया अपना, अगली 20 बॉलों पर उन्होंने अपनी नेक्स्ट 50 मुकम्मल की, यानी कि टोटल 57 बॉल्स पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से साहिबजादा फरहान ने बैटिंग की है। 175 के स्ट्राइक रेट से जो है साहिबजादा फरहान ने बैटिंग की है और आउटस्टैंडिंग बैटिंग और प्लेयर ऑफ द मैच एक बार फिर से इस T20 वर्ल्ड कप में साहिबजादा फरहान को मिला है। और सुपर 8 से पहले ये जो सेंचुरी है वो साहिबजादा फरहान के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इसका हो जाएगा। साइम अयूब की अगर मैं बात करूँ, साइम अयूब टोटल फ्लॉप बैटिंग में जा रहे हैं। मेरा ख्याल से तो उनका ज़्यादातर जो फोकस है वो बैटिंग से हटा के बॉलिंग में कर दिया गया है। ये चीज़ जो है वो एशिया कप से चलती हुई आ रही है कि बैटिंग में वो टोटल फ्लॉप जा रहे हैं और बॉलिंग में वो विकेट्स हासिल कर रहे हैं। साइम अयूब को जो प्राइमरी रोल है, यानी कि जो मेन रोल है उनका बैटिंग, ठीक है, उनका बॉलिंग अगर बॉल से विकेट्स ले रहा है तो फिर ये तो प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो मेन काम है उसका ऊपर से रन्स करके देना, वो उसमें वो तो बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है। पहले मैच में अगेंस्ट नीदरलैंड 24 रन किए, कैमियो खेला, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। दूसरे मैच में अगेंस्ट USA 19 रन, तीसरे मैच में अगेंस्ट इंडिया 6 रन, वो भी अगर पहली बॉल पे टॉप एज लगा था वो आउट, वो तो लकी है कि वो छक्का हो गया, वरना वो पहली बॉल पे आउट हो जाता। और अब अगेंस्ट नामीबिया जो है वो 14 रन बनाया 12 बॉलों पर। तो जो काम उससे हमने जो मेन काम उससे लेना है, यानी कि बैटिंग, वो उससे कोई वो उसमें वो फ्लॉप जा रहा है, और जो उसका एक सेकेंडरी रोल है बॉलिंग, उसमें वो अच्छा कर रहा है। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली 24 रन देकर, लेकिन लेकिन बैटिंग में वो टोटल फ्लॉप रहा। अब उसकी जो 3 विकेट्स हमें इंडिया के अगेंस्ट में लिए, उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब तक, क्योंकि उसने हमें रन्स करके दिए ऊपर से। तो अगर वो विकेट्स ले रहा है और अगर ऊपर से रन्स नहीं कर रहा जब चाहिए उतने टीम को, तो फिर इसी तरह इस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमने जो है उससे बॉलिंग करा के उसका जो माइंड है वो शिफ्ट कर दिया है बैटिंग से बॉलिंग तक। अब जो है उसका माइंड जो है वो डिवाइड हो गया है। उसकी मेन वजह हमारी मैनेजमेंट ही है। आपने उसको बताना चाहिए आपको कि आपको बैटिंग पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें आपसे ऊपर से रन्स चाहिए। इस बारे में कोई बात नहीं करता। अगर हम एक वक्त में बात करते थे शादाब खान की कि उसका मेन रोल है विकेट्स लेना, बॉलिंग करना, एक अगर वो बैटिंग करता है तो वो एक पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन मेन रोल है बॉलिंग करना। तो हम अब साइम अयूब के लिए भी ये चीज़ कहेंगे कि उसका मेन रोल है बैटिंग। मतलब अगर आप एज एन ओपनर इतनी आप इतनी आप इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे आप खेल रहे हो, अगर आप ऊपर से रन्स करके नहीं दोगे तो आपका विकेट्स, अगर आप 5 विकेट्स भी ले लेते तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है? और उस चीज़ की एग्जांपल हमने देख ली है इंडिया वाले मैच में। तो मतलब उसको ये चीज़ कोई समझा नहीं रहा। फिर यहाँ पे लोग आके कहते हैं कि भाई साइम अयूब जो है यंग है। भाई साइम अयूब को इनफ चांसेस मिल चुके हैं, तो अब वो है यंग तो है, लेकिन वो इतना खेल चुका है कि एटलीस्ट उसको अपनी बैटिंग में तो थोड़ा सा तो वो चीज़
لانی چاہیے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ سٹارٹ میں ریلائی کر سکیں. جس طرح ابھیشیک شرما نے جو ہے اپنی بیٹنگ سے تباہی مچا دی تھی ایشیا کپ میں. ٹھیک ہے اس کی 3 لگاتار ڈکس آئی ہیں, لیکن ایشیا کپ میں اس طرح سے جس طرح سے اس نے پرفارمنس دی ہے, سائم ایوب نے تو کسی بھی ٹورنامنٹ میں اس طرح سے پرفارمنس نہیں دی. تو یہ چیز جو ہے باقیوں کو سمجھنی چاہیے, جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو سمجھنی چاہیے کہ اس کا جو مین رول ہے وہ بیٹنگ میں ہے. آپ نے اس کو آل راؤنڈر بنا دیا ہے, آپ نے اس کو آل راؤنڈر بنا کے اس کی بیٹنگ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو یہ چیز اس کو خود کو بھی سمجھنی چاہیے اور یہ ہماری مینجمنٹ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ہی از این اوپنر اینڈ ہی نیڈس ٹو اسکور رنس فار ہز ٹیم. ورنہ تو اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ بابر اعظم جو ہے وہ رنز نہیں کر رہا, تو رنز تو سائم ایوب بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, رنز تو سائم ایوب بھی نہیں کر رہا. پھر آپ کوئی بات کریں نا سائم ایوب کو ڈراپ کرنے کی, کیوں نہیں ڈراپ کرنے کی بات کر رہا؟ کیونکہ مطلب اس کا وکٹس لینے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کوئی بات نہیں کر رہا اس کو جو ہے وہ ڈراپ کرنے کی. مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ سائم ایوب کس وجہ سے جو ہے ٹیم میں ابھی ہے. صرف یا تو آپ بتا دو صرف بالنگ کی وجہ سے ٹیم میں ہے, تو وہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے چلو بالنگ کی وجہ سے ٹیم میں ہے, لیکن یار ایٹ لیسٹ آپ رنس تو سکور کر کے دو ٹیم کو, وہ آپ سے ہو نہیں رہا. بہرحال اگر میں نیکسٹ بات کروں, سلمان علی آغا کپتان جو تھے انہوں نے 38 رنز بنائے, بڑی زبردست ناک کھیلی. اس کے بعد شاداب خان نے جو ہے وہ 36 رنز بنائے. اب نمبر 4 پر تو اس T20 ورلڈ کپ میں نارملی بابر اعظم بیٹنگ کرتے ہیں, لیکن بابر اعظم کی جگہ اس بار شاداب خان کو اوپر لایا گیا, کیونکہ بابر اعظم کو پتہ ہے تھوڑا ٹائم لیتے ہیں سیٹل ہونے میں, تو شاداب خان کو اس لیے لایا گیا تاکہ وہ تیز کھیلے. شروع میں وہ تھوڑے پھنس رہے تھے, 7 رن بنائے تھے انہوں نے 10 بالوں پر, لیکن آگے جا کر انہوں نے بڑی زبردست اننگز کھیلی, 36 رن بنائے 22 بالوں پر, اور بہت زبردست پرفارمنس دی ہے شاداب خان نے, اور ود دا بال بھی ود دا بیٹ بھی. اور سپر 8 سے پہلے اس طرح کی پرفارمنس دینا, آلدو تو یہ چھوٹی ٹیم کے اگینسٹ دی ہے, لیکن سپر 8 سے سپر 8 سے پہلے اس طرح کی پرفارمنس دینا آپ کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس چیز سے. اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے 199 رن سکور کیے. جواب میں نمیبیا کی پوری بیٹنگ جو ہے وہ فلاپ رہی. اس بار جو ہے وہ رانا فہیم اشرف سے جو ہے وہ نیا بال کرایا گیا, لیکن اس میں جو ہے وہ میرا خیال نہیں خیال کہ زیادہ کوئی فائدہ ہوا. 2 اووروں میں 16 رنز دیے انہوں نے, اور اس کے بعد سلمان مرزا نے بڑی اچھی بالنگ کی آج, 2 اووروں میں 1 وکٹ حاصل کی. اور اگین آج کی جو میں بات کروں گا شاداب خان کی, انہوں نے بھی اچھی بالنگ کی, 4 اووروں میں 3 وکٹیں حاصل کی. نواز نے 1 وکٹ حاصل کی, سلمان مرزا نے 1 وکٹ حاصل کی, اور عثمان طارق نے بڑی ہی زبردست بالنگ کی, اور بڑی زبردست بالنگ کرتے ہوئے انہوں نے 4 وکٹیں جو ہیں وہ حاصل کی. اگین عثمان طارق کو جو ہے وہ 12ویں اوور کے بعد لایا گیا, جو کہ میرا نہیں خیال کہ پتہ نہیں کس وجہ سے جو ہے ان کو اتنا لیٹ لایا جاتا ہے, لیکن لیٹ آنے کے باوجود بھی انہوں نے جس طرح کی بالنگ کی ہے, مطلب انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی ہیں صرف 16 رن دے کر, اور ان کے بھی 4 اوور مکمل بھی نہیں ہوئے تھے. تو عثمان طارق نے اس ورلڈ کپ میں ابھی تک 3 میچز کھیلے, تینوں میچز میں انہوں نے زبردست بالنگ کی ہے. یو ایس اے کے اگینسٹ 3 وکٹیں 24 رن دے کر, انڈیا کے اگینسٹ بھی اچھی بالنگ کی تھی 24 رن دے کر 1 وکٹ, اور آج 4 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں. جو آپ تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی, جو آپ کا ایکس فیکٹر ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ ایکس فیکٹر ہے, ہمارا یہ مین ویپن ہے, تو آپ اس کو 11ویں 12ویں کے اوور کے بعد لاتے ہیں جب بیٹسمین سیٹل ہو جاتا ہے. یہ چیز ہم نے انڈیا کے اگینسٹ دیکھی. چلو آرسنل نمیبیا تھا, لیکن یہی کوئی بڑی ٹیم آئے جیسے انڈیا تھی, جب ایشان کشن پورا سیٹل ہو گیا تھا, جب ایشان کشن نے پورا ڈیمیج کر دیا تھا, اس کے بعد آپ لائے ہیں عثمان طارق کو, اور اس کے باوجود بھی اس نے آ کر اچھی بالنگ کر کے دی ہے آپ کو. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اگر رنز پڑ رہے ہیں تو آپ کو پہلے ہی اس کو لانا چاہیے تھا, تو ہو سکتا ہے کچھ ڈیمیج جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا. لیکن اگین یہ پتہ نہیں کیا ٹیکٹکس ہے کہ آپ جو ہے وہ 11ویں 12ویں اوور کے بعد لا رہے ہیں عثمان طارق کو, ہے نا, کہ آپ کہتے ہیں یہ ہمارا ٹرمپ کارڈ ہے. تو ایسے ٹرمپ کارڈ کو تو پھر آپ اس طرح نہیں کرتے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اوپر سے اگر پریشر آ رہا ہے, اگر ڈیمیج ہو رہی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے جو سب سے جو ایکس فیکٹر ہے ٹرمپ کارڈ ہے اس کو پہلے لے آئیں. لیکن آئی ڈونٹ نو وٹ یہ کیا چیز ہے ان کے دماغ میں جو اس طرح کرتے ہیں. بہرحال
عثمان طارق نے 4 وکٹیں لی ہیں تھرو آؤٹ دا میچ. انہوں نے بڑی زبردست بالنگ کی ہے اور اب یہاں سے پاکستان کو اپنی گیم اٹھانی ہے. 21 تاریخ کو پاکستان کا پہلا سپر 8 کا میچ ہے اگینسٹ نیوزی لینڈ. 24 تاریخ کو جو ہے وہ اگینسٹ انگلینڈ ہے اور 28 تاریخ کو سری لنکا کے اگینسٹ ہے. تو اپنی بیسٹ کرکٹ پاکستان کو کھیلنی پڑے گی اور پاکستان کو جو ہے ان تینوں میں سے کسی کو بھی لائٹ نہیں لینا پڑے گا. وہ ویسے لینا بھی نہیں چاہیے اور ایون کہ سری لنکا کو بھی لائٹ نہیں لینا پڑے گا کیونکہ وہ بڑی زبردست کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو پاکستان کو جو ہے غلطیاں آج بھی ہوئی ہیں پلینگ 11 میں. آپ کو 2 پراپر فاسٹ بولرز کھلانے چاہیے تھے. فہیم اشرف کی جگہ اگر آپ اس کو لے آتے، ویسے تو آپ اس سے نہ بولنگ کراتے اور بیٹنگ بھی جو ہے اس کی مر کے آتی ہے، تو آپ اس کی جگہ نسیم شاہ کو لے آتے. بہرحال اگر پاکستان کو نیکسٹ میچز میں اپنی پلینگ 11 کی ترتیب ٹھیک کرنی پڑے گی سپر 8 میں اور اچھی اپنی بیسٹ کرکٹ کھیلیں اور 2 پراپر فاسٹ بولرز کھلانے ہی ہوں گے. آپ نے دیکھا انڈیا جو ہے وہ آلدو تو اپنے پراپر فاسٹ بولر جو ہے نہیں کھلاتا، لیکن ان کی بولنگ آپ دیکھ لیں، آپ کی بولنگ میں اور ان کی بولنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاردک پانڈے اور فہیم اشرف میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے. اور اسی طرح جسپریت بمراہ ہیں، اور جسپریت بمراہ کو آپ شاہین سے تو کمپیئر کر نہیں سکتے. جسپریت بمراہ جو ہے وہ بہت ٹاپ کا بولر ہے. تو آپ کے پاس جو ویپنز ہے آپ نے جو ہے انہی کو جو استعمال کرنا ہے اور انہی کو جو ہے آپ نے صحیح طریقے سے لے کے چلنا ہے. نیکسٹ میچز میں 2 پراپر فاسٹ بولرز کھلانے ہی کھلانے ہیں. اب سلمان مرزا نے آج کے میچ میں اچھی بالنگ کی ہے، لیکن کیا سلمان مرزا نیکسٹ میچز میں کھیلے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ شاہین کو دوبارہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے سلمان مرزا کو اچھی پرفارمنس کے باوجود بھی ٹیم سے ڈراپ کر دیا جائے جس طرح پہلے ہوا تھا. آلدو شاہین پہلے سے تھا لیکن سلمان مرزا کو ڈراپ کر دیا گیا تھا. میرا نہیں خیال کہ اب شاہین کو جو ہے اور جس طرح کی پرفارمنس سلمان مرزا نے دی ہے تو شاہین کو جو ہے آنا چاہیے سلمان مرزا کی جگہ. سلمان مرزا کو ڈراپ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور آپ شاہین کے بغیر جا سکتے ہیں. مطلب ایسا بھی کیا ہے جب وہ ٹیم میں ہے تو اس نے ٹیم میں ہو کر بھی کیا اکھاڑ لیا، کچھ بھی نہیں کر رہا وہ. تو بہتر ہے اگر وہ ٹیم سے باہر ہے تو ٹیم سے باہر ہو کے اس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، ٹیم کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ نیکسٹ میچز میں فہیم اشرف کو بھی بٹھائیں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پراپر فاسٹ بولرز کی لازمی ضرورت ہے. نیکسٹ میچز میں جو ہے وہ آپ فہیم اشرف کو بٹھائیں. آپ کا 21 تاریخ کو میچ ہے نیوزی لینڈ سے کولمبو میں پریمداسا میں. کینڈی میں آپ کا سری لنکا اور انگلینڈ سے میچز ہیں. تو ہوپ فلی جو ہے اب آپ اپنی بیسٹ کرکٹ کھیلیں گے. ٹھیک ہے اس چیز کا جو انڈیا والے میچ کا ہمیں دکھ ہے اور رہے گا، لیکن اگر آپ اپنی پرفارمنس بہتر کرتے ہیں تو شاید وہ تھوڑا دکھ کم ہو جائے گا اور اپنی پلینگ 11 بھی سیٹل کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.